بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین۔ ناظرین، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں تمام عالم انسانیت کو کورونا کی موذی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے، ایک تو آج قومی اسمبلی میں جو صورتحال رہی ہے، جو ہنگامہ آرائی رہی ہے، چاہے حکومتی بینچز ہوں یا اپوزیشن کے بینچز، دونوں جانب سے تلخی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کے الیکٹرک کے معاملے کو لے کر آج وزیر توانائی عمر ایوب نے بات کی، ان کے جواب میں راجہ پرویز اشرف نے بھی گفتگو کی، اور دوسری جانب ایم کیو ایم جو ہے وہ دھرنا دے چکی ہے کے الیکٹرک کے سامنے کراچی میں، جبکہ منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس ایشو کو لے کر دھرنا دے گی۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ خود پی ٹی آئی بھی اس معاملے پر سراپا احتجاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں، انہوں نے سندھ میں جو اے پی سی ہے وہ بلائی اور گفتگو کی، اس کا بھی ذکر کریں گے کہ کیا کچھ کہا گیا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ آج وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایک آئسولیشن سینٹر کا افتتاح کیا ہے، جو کہ 40 دنوں کی قلیل مدت میں تعمیر کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کو آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے اور این آئی ایچ کی محنت اس میں جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر اہم امور پر بھی بات کریں گے۔ سجاد ترین صاحب، سب سے پہلے آج جو کچھ پارلیمنٹ میں بالخصوص قومی اسمبلی میں ہوا، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہنگامہ آرائی دونوں جانب سے ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آئی کہ کہیں پہ صلح جوئی یا امن کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہو، چاہے حکومتی بینچز ہوں یا اپوزیشن کے بینچز ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ سیاست ایک ایسا رخ اختیار کر رہی ہے اور اس طرف جا رہی ہے جہاں سے میرے خیال میں مسائل ان سیاستدانوں کے لیے پیدا ہوں گے، اس جمہوری نظام کے لیے پیدا ہوں گے۔ یہ ایک صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے قومی اسمبلی سے باہر ہو۔ قومی اسمبلی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مچھلی منڈی بن گئی ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین ایک دوسرے پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور میں آپ کو عرض کروں یہ وجہ کیا ہوئی ہے تنقید کی، یہ اتنا کشیدگی کیوں بڑھی ہے؟ جب سے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ جی -1 اگر ہوا تو میری پارٹی ان کو نہیں چھوڑے گی، اور ملک میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی -1 کی، اس ڈیبیٹ کے بعد اچانک علی زیدی صاحب آئے اور انہوں نے کچھ کاغذات لہرائے اور کہا جی اصل جے آئی ٹی یہ ہے، اور یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ جو سندھ حکومت نے جے آئی ٹی دکھائی ہے یا جاری کی ہے، اس جے آئی ٹی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کاغذ انہوں نے نکال دیے، اس کے بعد ایک ایشو بن گیا، روز اس پر بات چیت ہوتی ہے، روز اس پر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، لیکن یہ جو وزراء اپوزیشن کو اور تنقید کرتے ہیں اور یہ اسمبلی میں پڑھ کر سناتے ہیں اس جے آئی ٹی کے حصے، آج بھی مراد سعید نے عزیر بلوچ کا جو ایک بیان ہے جو اس نے مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے وہ پڑھ کے سنایا۔ یہ وزراء پرائم منسٹر عمران خان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے، جن اداروں نے بنائی ہے، وہ پرائم منسٹر کے تھم کے نیچے ہیں؟ پرائم منسٹر ان اداروں کو دیکھیں، اگر وہ لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ جے آئی ٹی بنائی، ادارے تو موجود ہیں نا، ان اداروں کو ہیڈز کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اصل والی جے آئی ٹی کون سی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وزراء کا ایک گروپ ہے جو یہ اس طرف جو ہے نا صرف ہنگامہ آرائی کرا رہا ہے اور ہنگامہ آرائی کے لیے ہی اسمبلی میں آتے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن بھی پھر اسی کا جواب اسی طرح دیتی ہے۔ عوام کی آپ حالت دیکھ لیں کہ کراچی میں پانی کی صورتحال، بارش کی وجہ سے بجلی، کرنٹ، کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کل بھی لوگوں نے فون کر کے یہ کہا کہ جی آٹا مہنگا ہو رہا ہے، وہاں نان بھائی روٹیاں مہنگی کر رہے ہیں۔ عوامی مسائل جو ہیں، جو غریب آدمی کا مسئلہ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس پاکستان کے جو غریب آدمی ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی پر جو آج صورتحال رہی، یہ جو 164 کا بیان پڑھ کر اسمبلی فلور پر سنایا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی کے فلور پر اس نوعیت کا کردار ادا کرنا حکومتی وزراء کی جانب سے یہ اچھا اقدام ہے یا برا اقدام ہے؟ کیا اس حوالے سے پہلے کوئی مثال موجود ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پہلے بھی اس قسم کی باتیں تو بہت ہوتی رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے یہ عوام کے منتخب نمائندوں کا ایک ہاؤس ہے، کوئی عدالت نہیں ہے۔ یہ سارے جو روز مراد سعید صاحب یا علی زیدی صاحب یہ ساری چیزیں جو یہاں پیش کرتے ہیں، یہ آلریڈی یہ جے آئی ٹیز جو ہیں، یہ ان کی تمام رپورٹ جو ہیں یہ عدالتوں میں موجود ہیں، اور جن لوگوں کے بارے میں موجود ہیں ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں۔ یہ وہاں کیوں نہیں بتاتے کہ جناب یہ جے آئی ٹی آدھی جو ہے یہ ہمارے پاس آ گئی ہے، جو موٹر سائیکل پہ ہمیں شخص آیا تھا دینے کے لیے؟ یہ بجائے اس کے ایک نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہ دی جائے،
پرائم منسٹر کو جو -1 والی بات تھی، جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اس کو روکا گیا، دوسرے کا ایشو پس منظر میں چلے گئے، جہاں غربت، بے روزگاری، مہنگائی سمیت کتنے ایشوز ہیں، کرونا کا ایشو ہے۔ اب ہر طرف یہ جے آئی ٹی سے غریب آدمی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ یہ جو اتنی تقریریں ہیں، یہ صرف اپنے جو ہے سیاست کرنے کے لیے اور سیاسی نمبر بنانے کے لیے، پولیٹیکل سکورنگ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو پی ٹی آئی حکومت میں ہے نا، پرائم منسٹر عمران خان کو کہیں کہ جناب وہ بلائیں اداروں کے سربراہ کو اور یہ کہیں، اور وزیر داخلہ ایک پریس کانفرنس کر دے کہ جناب یہ جے آئی ٹی اصلی ہے اور یہ اس کا حصہ ہونا چاہیے، کورٹ میں کیس چلیں جا کے کورٹ میں جمع کرایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹوٹل سیاست ہو رہی ہے، اصل ایشو کو دبایا جا رہا ہے، ان کو پس منظر میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو نان ایشوز ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ سیاست اسی طرح چلتی رہے۔ اچھا، اسی میں آج اسمبلی میں کے الیکٹرک کے معاملے پر بھی خاصی لیدے ہوئی۔ آپ کے علم میں ہے وزیر توانائی عمر ایوب جو ہیں وہ بولے، انہوں نے کہا ایک تو ہم 200 میگا واٹ بجلی کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر برآمدات بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر صوبائی حکومت جو ہے سندھ کی وہ کچھ کردار ادا نہیں کر رہی۔ نیپرا میں جو ان کا سندھ کا نمائندہ ہے وہ حکومت سندھ نے دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ جب یہ کمپنیاں بنائی جا رہی تھیں اور نجکاری کی جا رہی تھی تو اس وقت آج جو اپوزیشن کی پارٹی ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، یہ بہت احتجاج کر رہے تھے اور بہت ہنگامہ آرائی کر رہے تھے کہ اس کی نجکاری نہ کی جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ اور اس وقت یہ شوکت عزیز اور جنرل مشرف کے زمانے میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور آدھی سے زیادہ آج جو پی ٹی آئی اس وقت ان کے وزیر تھے، چاہے عمر ایوب صاحب بھی ان کے وزیر تھے، ایم کیو ایم والے بھی ان کے وزیر تھے، حفیظ شیخ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب وہی لوگ آ کے مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اب اسد عمر صاحب کو آج میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کے 5 سال گزارے، پھر مسلم لیگ نے 5 سال گزارے۔ وہی جس وقت یہ ہو رہا تھا تو یہ آپ کی ٹیم جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ ساری وہی ہے نا۔ بات یہ ہے جی کہ کراچی میں جو کے الیکٹرک ہے وہ بہت ظلم کر رہی ہے، لوگوں کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہاں پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بالکل، وہ لوڈ شیڈنگ کا ایک معاملہ ہے، اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک کیا کر رہی ہے اور اس میں جو اعتراضات اٹھائے گئے وہ کیا ہیں۔ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں نصرت واحد صاحبہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ نصرت واحد صاحبہ ٹائم دینے کے لیے۔ اب بتائیے گا آج جو کچھ اسمبلی میں ہوا، کیا یہ مناسب کام ہے؟ بالخصوص حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں آپ نے مجھے چانس دیا۔ دیکھیں، یہ کسی کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کرنا مناسب نہیں ہے، چاہے حکومت پاکستان ہو یا اپوزیشن ہو۔ ہم لوگ سویلائز لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اسمبلی میں عوام نے اگر بھیجا ہے ہمیں اپنے ہزاروں لاکھوں ووٹوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آ کے ہمیں لوگوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا ہے، ان کے بارے میں بات کرنی ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے، بنسبت اس کے کہ آپ سب کچھ پرسنلی لے لیں اور اس بری طرح پاکستان کو خراب کریں۔ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 15 سال سے یہاں پہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جو حالات ہیں اس وقت کراچی کے، آپ حیران ہوں گے اگر کراچی چلے جائیں۔ چونکہ میں بلانگ کراچی سے کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مطلب اس طرح کا شہر، میٹروپولیٹن سٹی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ پہلے ایم کیو ایم اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے مل کے، ورنہ مشرف جب گیا ہے اس وقت حالات اس طرح کے نہیں تھے۔ اس وقت کراچی شہر بھی ٹھیک تھا اور مالی طور پہ بھی ادارے بھی ٹھیک تھے، اور بلکہ پروفٹ پہ جا رہے تھے۔ جب سیاست آ گئی، سیاست نے آ کے جو تباہی مچائی اس شہر کو، یہ وہ میٹروپولیٹن سٹی تھا جس کو استنبول اور دبئی کی طرح ہونا تھا، لیکن اس کو جان کے تباہ کیا گیا، اور ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ اگر آپ چلے جائیں جا کے دیکھیں کراچی کو، تو آپ کو کچرے کا ڈھیر، پانی کے کیونکہ کچرا اتنا زیادہ ہے، کوئی نالا صاف نہیں ہے، پانی ذرا سی بارش ہو تو اتنا زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ فوت ہوتے ہیں۔ کتنے پچھلی دفعہ بھی کوئی 50 کے قریب لوگ فوت ہوئے، ابھی بھی کل میرے خیال میں 5 لوگ فوت ہوئے۔ یہ کس قدر زیادتی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ مونسون میں بارش ہونی ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ حالات ہیں، تو ہم کیوں نہیں پہلے سے پریکاشن لے سکتے؟ دیکھیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں ضرور آتا ہے کہ لیکن اس کے باوجود جو وہاں پہ اتنے سارا سال سے حکومت کر رہے ہیں، وہ ان کو چاہیے
کہ وہ اس کو پہلے سے پریکاشن لیتے اور کراچی کو بہتر کرتے، لیکن وہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، بلکہ انہوں نے الزام تراشی کرنی ہے۔ اگر پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے شازیہ مری صاحبہ نے کس طرح پھینکی اپنا ہینڈ سیٹ، اور سمرو صاحبہ نے ٹو بیڈ I just cannot appreciate that۔ نہیں محترمہ، یہ بتائیے گا کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، تو وفاقی حکومت کی جانب سے ان کی نگرانی میں جو وفاق نے پروجیکٹ وہاں شروع کرنے ہیں وہ کیوں نہیں شروع کیے جا رہے، ان کو فنڈز کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں، وفاق اپنے پروگرام شروع کرے گی، اور ان کو جب 18 امینڈمنٹ ہوئی اور ان کو تمام اختیارات دے دیے گئے، پیسے ان کو مل جاتے ہیں، چیزیں ان کو مل جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے شہر کو بہتر کریں، اپنے ملک کو بہتر کریں۔ وہ شہر جو 90% آپ کو ریونیو دے رہا ہے اس کے حالات بہتر کیے جائیں۔ فیڈرل گورنمنٹ تو ابھی جب آئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مصیبت اس کے بعد دوسری کے بعد تیسرے مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اکانومی ابھی اسٹیبل ہوئی تو اس کے بعد کورونا شروع ہو گیا، کورونا سے ختم ہوا تو ٹینڈی دل شروع ہو گیا، اب جو ہے یہ بارشیں اور طوفان اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور بجلی کی اتنی شدید لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ یہ 8 گھنٹے اتنی گرمی میں لوگ، ایک تو کورونا میں آپ کو گھر میں رہنا ہے، اس کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے، اور پھر اوپر سے بجلی بھی نہیں ہے، پوری رات بجلی نہیں ہے۔ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ جس کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بالکل شروع کرے گی اور بہت جلدی شروع کرے گی۔ اب ہمارے جو کورونا بھی تھوڑا سا پیچھے نیچے کی طرف گیا ہے، اب انشاءاللہ چیزیں اپنے پروجیکٹس کو شروع کیا جائے گا اور کراچی کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایم این ایز جو ہمارے ہیں ان کے اختیار میں تو ظاہر ہے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا نہیں ہے، لیکن جو ان کو ملے ہیں پیسے الیکٹڈ لوگوں کو، ان کو سب کو وہ اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نصرت وحد صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ اب یہ ایک ورژن ہے پی ٹی آئی کا جو کہ سامنے آیا ہے، وہ بار بار صوبہ سندھ کی بات کر رہے ہیں، صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک سوال ہے کہ کے الیکٹرک کا معاملہ وفاق کا معاملہ ہے۔ مزید گفتگو کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔